گستاخ خبردار، ہمیں کم نہ سمجھنا، ہم جانتے ہیں ظالموں جابر سے نمٹنا، ظالم سے نمٹنا، ظالم سے نمٹنا۔ ہمارا وطن عزیز پاکستان ایک ڈیموکریٹک اسلامک کنٹری ہے۔ اس کا نام ہی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلامیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، اور جمہوریہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، حکمران عوام کی رائے سے منتخب ہوں گے۔ یہ ہے پاکستان کا مطلب، یعنی حق حکومت صرف اس کو ہے جو عوام کا منتخب کردہ ہو۔ پھر دوسرے ممالک سے تعلقات بھی ہوتے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے ہر ملک کے ساتھ ہی تعلق قائم رکھنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جن سے ہمارے سفارتی تعلقات ہوتے ہیں ان کا کوئی سفیر کسی حکومت جہاں وہ سیٹل ہے وہاں کے کسی افسر سے کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو کئی مرتبہ اس سے صرف احتجاجی مراسلہ دے دیا جاتا ہے اس ملک کو کہ اپنے سفیر کو سمجھاؤ بدتمیزی نہ کرے، اور کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے سفیر کو ناپسندیدہ فرد کہہ کر ملک سے نکال دیا جاتا ہے اور اس ملک سے کہا جاتا ہے کوئی بندے دا پتر بھیجو۔ یہ ہوتا انڈیا کے ساتھ کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے، انہوں نے ہمارا سفیر نکالا اور ہم نے ان کے سفیر نکالے، کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے۔ اور دو ملک ایسے ہیں جن کو پاکستان نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا، ایک ہے اسرائیل اور ایک ہے تائیوان۔ دونوں کے پیچھے پورا یورپ کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے، تو کیا بگاڑ لیا انہوں نے؟ دیکھیں فرانس ہو یا دوسرے غیر ممالک، عام آدمیوں میں سے لوگ بکواس کرتے رہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی شان میں خاکے بنا لیے، وہ کرتے رہتے ہیں، خاکے بنا لیے، کوئی بکواس کر دی تو اس کا جواب یہاں ایک آدھ جلوس نکال کر دے دیا جاتا ہے۔ لیکن فرانس کے اندر جن لوگوں نے گستاخی کی تھی ان کو فرانس کے صدر نے حکومتی سطح پر ڈیفینڈ کیا، کہا جی ہم تو کسی پر پابندی نہیں لگا سکتے کہ پیغمبر اسلام کے خلاف وہ بکواس نہیں کرے گا۔ اب یہ سرکاری سطح پر اس نے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی اور توہین کو جائز قرار دیا۔ اس پر
اور مسلمانوں کا بھی مطالبہ تھا اور تحریک لبیک والوں کا بھی مطالبہ تھا کہ اس سفیر کو یہاں سے نکال دیا جائے، کیونکہ حکومتی سطح پر ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی توہین کو سپورٹ کیا گیا ہے۔ جب کسی افسر کی ذاتی توہین پر سفیر نکالا جا سکتا ہے تو بھئی ہم سب کی عزتیں، ہم سب کی رفتیں، عظمتیں نبی کریم علیہ السلام کی عزت پر قربان ہیں۔ یہ جو ہم مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، یہ کس کی وجہ سے آئے بیٹھے ہیں؟ سرکار کی وجہ سے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ سرکار کی وجہ سے۔ اللہ نے ہمیں آن کے آرڈر نہیں دیا، اللہ نے جتنے آرڈر دیے ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے واسطہ اور وسیلہ سے دیے ہیں، تو سرکار کی توہین تو برداشت نہیں ہو سکتی نا۔ تو مطالبہ تو جائز ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکال دیا جائے، سفارتی تعلقات منقطع کر دیے جائیں، لیکن وہ ایک پاگل سا وزیر داخلہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں فرانس یورپ کو ہیڈ کر رہا ہے، تو اگر ہم نے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تو ہم پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی، تو ہون کی تم منو سلوا برسدہ بھی ہے۔ اب بھی تو تمہاری حکومت کی وجہ سے لوگ پستے جا رہے ہیں، اتنی شدید مہنگائی تو ان کی پابندیوں کے دور میں نہیں ہوئی، پہلے بھی ہم پر سینکشن لگتی رہی ہیں، پابندیاں لگتی رہی ہیں، اتنا برا حال تو کبھی نہیں ہوا۔ یہ برا حال اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ حکمران بھی نااہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے گورنمنٹ کرنی ہے، کیسے گورننس کرنی ہے۔ ایک تو یہ انتہائی نکمے نااہل ہیں، دوسرا نبی کریم علیہ السلام کی توہین کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہیں۔ عذاب الہی بھی تو آتا ہے نا، غلطی ایک بندہ کرتا ہے، بھگتنی سب کو پڑتی ہے۔ تو ان کا مطالبہ تو غلط نہیں، طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، روڈ بلاک نہیں کرنے چاہیے، لوگوں کو تنگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن مطالبہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی اس مطالبہ کی تائید کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر تشدد کی کارروائیاں فوری طور پر بند کی جائیں۔ وہ اسمبلی کے اندر جو قرارداد پیش کی گئی ہے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی، اس پر باقاعدہ بحث شروع کی جائے، اور اسمبلی جو فیصلہ کرے گی وہ ٹھیک ہے، کیونکہ جمہوری ملک ہے نا، جو اسمبلی کا فیصلہ آئے گا ہم اپنا رد عمل بعد میں دیں گے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ اسمبلی کا کوئی ممبر بھی نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کو جائز قرار نہیں دے سکتا، نہیں قرار دے سکتا۔ تمہیں بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہم ناموس رسالت پر جان فدا کرنے والے ہیں، لیکن یہ کہنے والی بات ہے نا، کرنے والی بات تو نہیں ہے۔ تو ایک تو جو کل عدم کا دم چھلا لگا دیا گیا ہے نا تحریک کے ساتھ، اس کل عدم کو ختم کرو، ایک۔ دوسرا، جتنے لوگوں پر 4 شیڈول نافذ ہیں ان سب سے 4 شیڈول ہٹایا جائے۔ تیسرا، تحریک لبیک کے قائد حافظ سعد رضوی کو گرفتار جو کیا گیا ہے ناجائز ہے یہ، اگرچہ ہم ان کی پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، لیکن ظلم تو ہے نا کسی کو ناجائز پکڑنا۔ ہائی کورٹ نے جب ان کو بے گناہ قرار دے کر ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو راتوں رات چند ججوں کو بلا کر یہ ان کے خلاف فیصلہ کیوں کروایا گیا؟ ان کو رہا کیا جائے۔ تمہیں جب ضرورت پڑتی ہے ان کو جیل سے نکال کر اسلام آباد بلا کر ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہو، اس وقت تمہیں کل عدم یاد نہیں آتا؟ اس وقت تمہیں دہشت گرد تنظیم یاد نہیں آتی؟ تو تمہیں اس وقت یاد آ رہا ہے؟ ان سب کو رہا کرو۔ دیکھو میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، ہمیں بھی وطن عزیز ہے، ہمیں بھی وطن کا امن عزیز ہے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر شریف آدمی بھی تنگ آ کر ہر چے بادہ باد
जो कुछ होता है होने दो, तो फिर हम जैसे लोग भी बाहर निकलने पर मजबूर होंगे। और ये देख लेना कि जब हम लोग बाहर निकलेंगे, मुझ जैसे, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं तो छोटा सा मौलवी हूँ, लेकिन हम जैसे लोग जब बाहर निकलेंगे पूरे पाकिस्तान में, तो फिर सोच लेना तुम्हारी हुकूमत कहाँ ठहरेगी। ये मौलवी फजलुर रहमान साहब के बंदे नहीं हैं, ये मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के शहदाई हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं। हमें इतना पता है कि सरकार के नाम पर गोली खा लेना ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, ये बड़े नफ़े का सौदा है। मैं तो अक्सर भी दुआ मांगता रहता था, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा। तो क्या पता शहादत की मौत इसी तरह लिखी हुई हो। तो अगर शहादत की मौत नसीब हो जाए तो उससे बढ़कर और क्या शहादतमंदी होगी। ये मरना सब ने है। अच्छा, शहादत की मौत उसे ही होती है जिसके दिल के अंदर अल्लाह की रज़ा मौजूद हो। जिसके दिल में अल्लाह की रज़ा नहीं है, वो लाख लड़े, वो शहीद नहीं होता, कत्ल हो जाए, एक बार नहीं 10 बार कत्ल हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आका कई लोग सिर्फ माल के लिए लड़ते हैं, माल गनीमत मिलेगा, वो शहीद हैं? फरमाया नहीं। आका कई लोग शोहरत के लिए लड़ते हैं, क्या अगर वो शहीद हो जब मर जाए तो क्या वो शहीद हैं? फरमाया नहीं। शहीद सिर्फ वो है जो अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ता हो। हम निकलेंगे तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए निकलेंगे, क्योंकि महबूब की इज्जत और अजमत पर पहरा देना ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। आप हज़रात ताईद करते हो ना? हाँ, फिर नारा लगाओ साथ, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत।